السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے آپ سے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں پاکستان میں کم از کم 3 مساجد پر 3 احمدی مساجد یا پاکستانی قانون کے مطابق عبادت گاہوں پر باقاعدہ حملہ کیا گیا ہے اور ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ان کے مینار توڑ دیے گئے ہیں اور ایک مسجد کے کیس میں اس کو آگ بھی لگا دی گئی ہے۔ اس بات کا عام طور پر جواز یہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ احمدیہ مساجد کے میناروں کو گرانے کا یا ان کی محرابوں کو توڑنے کا، کہ احمدی اپنی عبادت گاہ قانون کے مطابق مسجد کی طرز پر نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی منطق ہے، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں مسجد کی کوئی طرز بیان نہیں کی گئی، سوائے اس کے کہ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کی عمارت کس طرز کی ہوگی، یہ اس کی کوئی مذہبی سند ہمارے پاس قرآن مجید سے موجود نہیں ہے اور سنت سے بھی موجود نہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح مسجد نبوی بنی تو اس زمانے میں اس کے لیے کچی اینٹیں بتایا گیا ہے تاریخ میں، کہ کچی اینٹیں اور کھجور کا جو درخت ہے اس کے تنے اور اس کے پتے وغیرہ استعمال ہوئے۔ تو نہ ہی ان کا یہ مینار جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ مسجد میں ہونا ضروری ہے یا مسجد کی یہ لک بناتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساجد میں نہ تو مینار تھا نہ ہی گنبد تھا۔ یہ تو بات کا رواج ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جب جو سلطنت عثمانیہ آٹومن امپائر جب وہاں پہ مسلمان آیا، خلافت اور جب ملوکیت بادشاہت وہاں پر آئی، تو ان کے ذریعے سے جو وہاں کا آرکیٹیکچر تھا، عمارتیں بنانے کا جو ڈیزائن طریقہ تھا بائزنٹائن سلطنت کا، کیونکہ ترک جو لوگ ہیں وہ پہلے ایسٹرن رومن امپائر کے یا بائزنٹائن امپائر کے میں شامل تھے، اس کے عیسائی مذہب مسیحی مذہب کے پیروکار تھے۔ تو ان کا جو رواج تھا جس طرح سے اپنی عبادت گاہیں یا اپنی مساجد، اپنی کلیسا بنانے کا یا اور عمارتیں بنانے کا، جن کو وہ اہم سمجھتے تھے، تو اس طریقہ کار کو وہ اسلامی آرکیٹیکچر میں، اسلامی عمارتیں بنانے کے طرز میں بھی وہ لے آئے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، ابھی بھی فی الحال بھی موجود ہے، کہ جو عیسائیوں کے جو ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ یا ان کا جو فرقہ ہے ایسٹرن آرتھوڈاکس جو رشیا وغیرہ میں ہے، اس طرف کے جو ان کے کلیسا بنائے جاتے ہیں، چرچ بنائے جاتے ہیں، ان میں ابھی بھی مینار ہوتے ہیں، گنبد بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو تصویر ابھی آپ کے ساتھ یہیں اسکرین پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ پہلی تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ رشیا کے ایک علاقے کا چرچ ہے۔ آپ اچھی طرح سے ملاحظہ کر سکتے ہیں خود سے کہ اس میں مینار بھی ہیں، اس میں گنبد بھی ہے۔ جب آپ یہ دیکھ چکے تو دوسری مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ ایک چرچ ہے جو جرمنی کے صوبے یا علاقے بویریا میں موجود ہے۔ اس کو بھی آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی باقاعدہ مینار ہے۔ تو یہ جو منطق ہے پاکستان میں بنائی گئی ہے یا زبردستی ٹھوسی گئی ہے یا ٹھوسی جا رہی ہے، کہ احمدی چونکہ قانون کے مطابق غیر مسلم ہیں اور وہ اپنی عبادت گاہ کی مشابہت مسجد سے نہیں رکھ سکتے، تو یہ خود ہی کسی بنیاد پہ یہ بے بنیاد بات ہے، کیونکہ مسجد کی، جیسے میں نے بتایا یہ ان مثالوں سے، کہ دوسرے مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں، مسجد ان طرز پہ بنائی گئی ہے، جیسے مسیحی مذہب ظاہر سی بات ہے اسلام سے پرانا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مساجد بنی، مسجد قباء اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو گنبد اور مینار تھے ہی نہیں۔ اور بات جہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا میں ایسی کئی مثالیں اور ہیں جس میں عمارتیں بنی ہیں جو
جس میں گنبد ہے یا جس میں مینار ہے یا دونوں مینار گنبد ہیں اور وہ عبادت گاہ ہے ہی نہیں. وہ مثال کے طور پہ میں بھی آپ کے ساتھ اسکرین پہ تصویر شیئر کرتا ہوں. لاہور میں ہی یہ فاس یونیورسٹی کے نام سے ایک ادارہ ہے جس کی یہ آپ دیکھ لیجئے عمارت جس میں گنبد ہے, چھوٹے چھوٹے مینار ہیں, لیکن یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے, مسجد تو ہے ہی نہیں, یونیورسٹی ہے. پھر آپ یہ دوسری تصویر دیکھیے, یہ امریکہ کی ریاست ورجینیا میں ایک تھیٹر ہے, سنیما ہے, تھیٹر ہے, شو ہوتے ہیں یہاں پہ, تماشے دکھائے جاتے ہیں یا فلمیں دکھائی جاتی ہیں. اور اس میں آپ دیکھ لیجئے مینار ہیں اور آپ سائڈ پہ دیکھیں گے تو گنبد بھی ہے. اچھا, پھر اس طرح سے آپ زیادہ دور کیا جائیں, آپ لوگوں نے اگر خود سے نہیں دیکھا تو تصویر میں تو آپ پہلے سے ہی دیکھا ہوگا یا ٹی وی میں دیکھا ہوگا, تاج محل جو ہمارے مغل بادشاہ نے بنوایا تھا اپنی بیگم کی یاد میں, مقبرہ ہے ان کی بیگم کا, وہ تو مقبرہ ہے اور اس مقبرے میں گنبد بھی ہے اور اس میں مینار بھی ہیں. تو ثابت یہ ہوا اس بات سے کہ ہمارے پاس یہ شہادتیں موجود ہیں کہ مسجد کا یا کسی اور عمارت کا مینار ہونا اس بات کی کوئی اس پہ جرا نہیں ہو سکتی کہ یہ آپ نے مسجد کی طرح کیوں بنائی ہے یا آپ نے اس کو جیسے کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی, کیونکہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے احمدیوں پہ کہ یہ اپنی عبادت گاہ ایسے بناتے ہیں جیسے دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو یا دھوکہ مل سکتا ہے. تو یہ بات بھی غلط ہے, جھوٹ ہے, کیونکہ جو احمدیوں کی مسجد خاص طور پہ فی زمانہ جہاں پہ بھی بنتی ہے یا بنی ہوئی ہے, پہلے سے بنتی ہے تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ آج کل تو اجازت ہی نہیں ملتی مسجد بنائے جانے کی یا عبادت گاہ بنائے جانے کی. تو احمدی عبادت گاہ جو عبادت گاہیں جو پہلے سے بنی ہوئی ہیں, لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اس کو کہ یہ احمدی عبادت گاہ ہے. اور جس طرح ہر فرقے کے لوگ اپنی عبادت گاہوں کو جانتے ہیں اس طرح وہ احمدیوں کی عبادت گاہوں کو بھی جانتے ہیں. اور جہاں تک یہ جو کراچی میں جس مسجد کے مینار توڑے گئے ہیں, اس مسجد کے اوپر تو باہر بڑے جلی حروف میں لکھا ہوا ہے احمدیہ ہال. تو اتنی صاف واضح شہادت گواہی ہونے کے بعد یہ بہانہ لگانا یا یہ عذر پیش کرنا کہ اس سے لوگوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے, یہ بالکل غلط اور ناانصافی کی بات دکھائی دیتی ہے اگر کوئی بھی نیوٹرل ہو کر اس کو سوچنے کی کوشش کرے, اس کو دیکھے. اور آخری بات یہ ہے اس سے متعلقہ کہ جو پاکستان میں یہ جو مشابہت نہ رکھنے والا قانون ہے, یہ تو آیا ہے 1984 کے بعد. اور جب جنرل ضیاء صاحب نے آرڈیننس نکالا, آرڈیننس 20, تو مساجد احمدیہ عبادت گاہیں تو اس سے پہلے کی بنی ہوئی ہیں, اور بلکہ 1974 میں جب احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا, مساجد تو اس سے بھی پہلے کی, عبادت گاہیں تو اس سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہیں. اور کچھ تو عبادت گاہیں ایسی ہیں احمدیوں کی جو 1947 سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہیں. تو ان عبادت گاہوں پر اگر مینار ہے یا اس پہ محراب ہے یا گنبد ہے, تو کیا وہ قانون جو 1984 میں آیا اور ایک مارشل آرڈیننس کے تحت آیا, ایک عامر نے اس قانون کو لاگو کیا, کیا اس قانون کی بنیاد پر جو اس سے کئی دہائیاں پہلے جو عمارتیں تعمیر ہوئی تھیں خدا تعالیٰ کی ایک خدا کی عبادت کے لیے, ایک اللہ کی عبادت کے لیے, کیا ان عمارتوں کو گرا دیا جائے, ان کو نقصان پہنچا دیا جائے؟ اور آخری بات یہ کہ اگر مان لیا جائے کہ یہ عبادت گاہیں احمدیوں کی قانون کے لحاظ سے درست نہیں ہیں, تو کیا یہ عام پبلک کا کام ہے کہ وہ جائے اور جا کے ان کو نقصان پہنچائے؟ کیا یہ کام عدالت کا نہیں ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ کوئی عمارت غیر قانونی ہے یا نہیں؟ اور جو بھی متعلقہ ادارہ ہے وہ کیا اس کا یہ اختیار نہیں, کیا وہ اس بات پہ مقرر نہیں کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ یہ عمارت, کئی بعض اوقات تجاوزات ہوتے ہیں, ان کو گرانا پڑ جاتا ہے,
تو کیا یہ ان کا کام نہیں کہ وہ یہ کرے؟ تو اس کے برعکس ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں جو عام شہری ہیں انہوں نے بغض اور نفرت کی بنیاد پر اور ان کو اکسایا گیا ہے، معلوم ہوتا ہے، اس کام کے اوپر وہ سربستہ ہوئے ہیں کہ احمدیوں کی مساجد کو جا کے نقصان پہنچایا جائے، ان کے مینار وغیرہ گرا دیے جائیں۔ اور حیرانگی اس لیے ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ پاکستان میں جیسے ہر ایک کو پتہ ہی ہے اب کہ 20-25 روپے کی روٹی ہوئی پڑی ہے، گندم کی کمی ہے پاکستان میں، معاشی بدحالی ہے، ملک کے پاس فارن ریزروز ختم ہوئے پڑے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس نہیں ہیں، یعنی کہ پاکستان کی برآمدات کا وہ معیار نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے اپنی درآمدات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی درآمدات کے لیے جو جتنے ان کو ڈالر چاہیے اس ڈالر کو ادا کرنے کے لیے، تو جس کی وجہ سے ملک کو قرضہ لینا پڑتا ہے۔ تو اس سارے پس منظر کے ساتھ کیا ملک کے لوگوں کے پاس یہی کام کرنے کے لیے رہ گیا ہے کہ لیڈران جو ہیں وہ ان لوگوں کو، عام عوام کو اس بات پر اکسائیں کہ وہ جا کر احمدیوں کی عبادتگاہوں کو نقصان پہنچائیں؟ حیران پریشانی ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی محنتوں کو، اپنے اوقات کو انسان ایسی ڈگر پر لے کے جائے، ایسی سمت میں چلائے جہاں پر وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے ترقی کا باعث بن سکے، اس کے برعکس وہ دوسرے فرقوں کی یا دوسرے مسالک کی مساجد کے اوپر یا ان کی عبادتگاہوں کو جا کے نقصان پہنچائے، ان کو گراتا پھرے، اور وہ سمجھے کہ اس نے بہت بڑا یہ اچھائی بھلائی کا کام کر دیا ہے۔ بہرحال انسان پاکستانیوں کے، ان ایسے لوگوں کے جو اس کے پیچھے ہیں، ان پر افسوس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ آخری بات یہ بھی کرتا چلوں کہ جس طرح سے ملک میں معاشی حالات کے ساتھ ساتھ سیاسی حالات ہیں، اور آپس میں چپکلش چل رہی ہے پارٹیوں کی، اور ایک دوسرے کے سپورٹرز کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور الیکشن سر پہ کھڑا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی منظم تحریک چلائی گئی ہے کہ احمدیوں کو چونکہ وہ آسان نشانہ ہے ان کو جا کے ٹارگٹ کیا جائے، اور اس کے بعد ملک میں کوئی ہنگامہ شروع ہو اور اس ہنگامے کے نتیجے میں شاید کوئی سیاسی فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔